بجٹ حکومت چلانے کا نام ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پالیسی بھی دیتا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرے گا اینڈ سچ فورتھ۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی خوبصورتی سے یہ کہا کہ ریاست ماں ہوتی ہے، مگر میں نے اس ملک میں جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ کچھ امیر زادے اس کے لاڈلے بچے ہیں جن کو چھوٹیں بھی دی جاتی ہیں، جتوں مراتیں بھی دی جاتی ہیں، اور بہت سارے اس ملک کے اس ریاست کے ستیلے بچے ہیں جن کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، جو اب نوکریاں نہیں مل رہی، جو کسی خاص سٹینڈرڈ بہت نیچے سے اوپر آنے کی توقع بھی نہیں رکھتے، سچ فورتھ۔ سو پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ یہ دو اکانومیز ہیں، یہ ایک اکانومی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور یہ ایک غلط خیال ہے پالیسی میکرز کا، وہ آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوں یا ہمارے یہاں بیٹھے ہوں، کہ کوئی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو ہوتا تھا آج سے 50 سال پہلے، جب روبوٹکس نہیں آ گئی تھی، جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں آ گئی تھی، تو یہ ٹھیک ہے کہ فیکٹریاں بنتی تھیں، اس میں کوئی 20-25 ہزار لوگ نوکریاں نکلتی تھیں، مگر جب نئی مشینیں جو روبوٹکس سے کام کرتی ہیں تو اور جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو کیا نوکریاں نکلنی ہیں، اور جو نکلنی ہیں اس میں جب ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی، یوتھ کی جو 60% ہے اس ملک کی، نہ وہ اسکول جاتے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں وہ 5ویں 6ویں جماعت تک ان کی سکلز ہیں، آئی ٹی تو ہے ہی نہیں۔ سو دا پوائنٹ از، اب واپس آ رہا ہوں میں بجٹ پہ۔ ہر دفعہ پہلے بجٹ سے بڑھا دیا جاتا ہے، ہر دفعہ ٹیکس کے اہداف میں ایک بڑی انٹرسٹنگ انوملی، آپ کو یہ آفیشیل ڈاکومنٹس میرے سامنے پڑے ہیں، یہ بجٹ ہے جی 17,573 بلین روپیز کا۔ اس کو آپ، میں نے جب اس کو ایڈ کیا، اس کا 80.4% جو ہے وہ فیڈرل ریونیو سے آئے گا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز سے، اور 29.3% آنا ہے 5 بلین سے زیادہ جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو۔ جب ان کو میں نے ایڈ کیا تو وہ یہ جو نیچے فگر دیا ہوا ہے 17,573 بلین کا، اس سے 10% زیادہ ہے، 110%، 109.7% ہے۔ میں نے ایک دوسری طریقے سے بھی اس کو ایڈ کیا تو پھر وہی فگر آیا، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ غلطی نیچے والے فگر میں ہے یا اوپر والے میں ہے۔ تو جب آپ کا آفیشیل ڈاکومنٹ مس لیڈ کر رہا ہے تو پھر ہمارے جیسے اکانومسٹ کیسے یقین کریں گے؟ اچھا سر، یہ مس لیڈ آپ نے لفظ استعمال کیا، یہ مس لیڈ کیا گیا ہے یا کنفیوژن برقرار رکھنے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ کسی نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا۔ او مائی گاڈ، چیزوں کو جس لیول پہ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے وہ، بٹ جو ہمیں نظر آیا ہے وہ یہ ہے جی کہ پینشنز بھی بڑی ہیں، جو سب سے تکلیف دہ ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، جو 46.7% آف دا اس فگر کی ہیں، جو قرضے کیا، اب تو خود ہی فیڈرل منسٹر آف فائنانس نے کہہ دیا کہ سود کی ادائیگیاں ہیں، اسلامک ادائیگیاں، ساتھ انہوں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کو انٹرسٹ بھی کہہ دیتے تو شاید چل جاتا، بات ریشمی رومال میں لپیٹا جاتا۔ جی، سود کی ادائیاں ہیں۔ جب آپ آدھے کے قریب پیسے قرضے واپس نہیں، اس کے سود کی ادائیوں کو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس بچنا کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی اتنا ہی پروونسز کو دے دیں گے، جو پھر پروونسز نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن پہ، ایگریکلچر پہ کہاں لگنا ہے، وہ تو ابھی آنے ہیں بجٹس، مگر بڑی کریکٹلی ہم نے ڈیفنس میں بھی تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، 13% ہوتا تھا 14.5% پہ، کیونکہ ہم نے اب اور ٹیکنالوجی بھی لینی ہے، ظاہر ہے، بٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس پہ کٹ لگایا ہے۔ اب جب آپ کٹ لگائیں گے تو ہمیں چاہیے پانی، ہمیں چاہیے ریزروائرز، ایک تو ویسے ہی چاہیے تھے
مگر جب وہ انڈیا نے ہمارا پانی بند کرنے کی تھریٹ دی ہے تو ہمیں بہت سیریسلی ریزروائر چاہیے, ہمیں بہت سیریسلی چاہیے کہ ہم اس وقت جو بھی ایکسیس ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اس طرف لگا دیں جہاں سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور پانی اور بھی ہو, لوگوں کو ریلیف بھی مل سکتا ہے, اور روزگار بھی ملے گا نا. روزگار بھی ملے گا.